فائلز بھی فرنٹ سیٹ پر پڑے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ آج بھی کلاس اٹینڈ کرنے والا تھا۔ پرسکون سی خوشیوں سے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر کل رات کا سوچتے ہوئے اس کا موڈ پھر برا ہونے لگا۔ رات بہت مصروف تھے تم۔ یوسف منتظر ہی تھا کہ کب اس کی جانب سے اس کی عدالت میں پیشی لگے گی۔ تیکھے لہجے میں اس سے مخاطب وہ بیک مرر میں ہی دیکھ رہی تھی، جہاں صرف اس کی آنکھوں پر لگے گوگلز ہی اسے دکھ رہے تھے۔ تم ایک بار بھی اندر نہیں آئے تھے، رات کو کافی زیادہ تھے۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، ایک بار تو آ ہی سکتے تھے۔ وہ شاید اس سے ناراض ہو چکی تھی، لیکن اس بار بھی ہمیشہ کی طرح اسے خود ہی ناراض ہو کر خود ہی مان جانا تھا، کیونکہ یوسف سے تو ایسی کسی چیز کی امید کبھی رکھ نہیں سکتی تھی۔ اور وہ اسے کیا بتاتا؟ وہ جان بوجھ کر اسے دیکھنے سے خود کو باز رکھتا رہا تھا، ریشام کی پیش قدمیوں سے جو ضربیں اس کے دل میں لگ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سے خود کو روک لیتا تھا، سنبھال لیتا تھا۔ اس نادان لڑکی کی باتوں میں آ کر وہ اپنے دل کا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی حیثیت کو وہ پہچانتا تھا۔ وہ خود کو اس کے قدموں کی دھول کی مانند بھی نہیں سمجھتا تھا، جو اسے اپنے سر کا تاج بنا لینا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو اس کا دل بھی اسی آگ میں جل رہا تھا، لیکن وہ اس کے انجام سے خوف زدہ تھا۔ خود سے زیادہ اسے ریشام کی فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ تم سن بھی رہے ہو میری بات؟ ریشام کی تیز آواز اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ کر واپس لے آئی تھی۔ جی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اتنی دیر سے تم سے بات کر رہی ہوں، کوئی ریسپانس ہی نہیں دے رہے ہو۔ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ آج تمہیں کیسے اجازت مل گئی یونیورسٹی آنے کی؟ سالار سر سے ذکر کیا تھا ایگزامز کا، تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کے لیے چلے جانا کلاسز اٹینڈ کرنے۔ شانے اچکاتے ہوئے اس نے سادگی سے کہا۔ ریشام نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے باز ہی رکھا تھا۔ سارے شکوے جناب اس کے ہیں، دل پر سارے عذاب اس کے ہیں۔ وہ یاد آئے تو نیند نہیں آتی، نیند آئے تو سارے خواب اس کے ہیں۔ ساتین حویلی میں اتری صبح ڈھل کر اب دوپہر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ آفس اور یونیورسٹی جانے والے ناشتہ کر کے کب کے نکل چکے تھے۔ باقی خواتین بھی ابھی اپنے کاموں کو انجام دیتی اب دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف عمل تھی۔ حویلی کا اندرونی لاؤنج کافی کشادہ تھا، جو مہنگے اور فرنیچر و قالین سے آراستہ تھا۔ حویلی کے مکینوں کے علاوہ اگر کسی باہر کے مرد کا وہاں آنا ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے ایک الگ سے حصہ بیٹھک کے طور پر مخصوص کر رکھا تھا۔ سعادت غازی کا زیادہ تر وقت وہیں پر گزرتا تھا۔ اس کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ حویلی کے بڑے سے داخلی دروازے کو کھول کر اندر آیا جائے تو سرخ اینٹوں سے بنا پورچ شروع ہوتا تھا، جس کے دائیں اور بائیں طرف ایک وسیع لان پھیلا ہوا تھا۔ پورچ کے اختتام پر 2 اسٹیپس چڑھنے کے بعد حویلی کے اندرونی عمارت میں داخلے کا دروازہ تھا، جبکہ بیٹھک دائیں طرف بنے لان کے اختتام اور انیکسی کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ سرونٹ کوارٹرز اس کے پیچھے تھے۔ کئی رقبے پر پھیلی اس حویلی کی شان و شوکت راجہ مہاراجاؤں کی دور کی یاد تازہ کرواتی تھی۔ اس 4 منزلہ حویلی کو سہارا دینے کے لیے بڑے بڑے سے پلر بھی نصب کیے گئے تھے۔ سعادت غازی کو یہ قیمتی اثاثے اپنے پرکھوں کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، جس کی آرائش و زیبائش میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ وادی میں یہ واحد عمارت تھی جو اتنے رقبے پر پھیلی تھی۔ وہاں کے رہائشی لوگ اس حویلی اور اس کے مکینوں کو ایک شاہی خاندان کی حیثیت سے ہی تشبیہ دیا کرتے تھے۔ لانچ کے عین وسط میں بڑا سا جھومر چھت پر نصب تھا، جس کے نیچے بچھا دبیز قالین سعادت غازی کے کسی دوست نے انہیں باہر کے ملک سے منگوا کر تحفے میں دیا تھا، جس پر گولائی میں قیمتی صوفے اور میز پڑے تھے۔ شال کو اپنے گرد لپیٹے دونوں پیر اوپر کیے وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کئی بار اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ بریزے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک؟ رائما نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ سر میں درد ہے پھپھو، پیشانی مسلتے ہوئے اس نے رائما کے بازو پر سر ٹکا دیا تھا۔ نہ جانے کس بدبخت کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کو، اتنا ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اس کا سر دباتے ہوئے وہ تشویش سے کہہ رہی تھی، صرف میں آپ کی سگی اولاد ہوں، لیکن میرے علاوہ ہر کسی سے آپ کو محبت ہے۔ ناراضگی سے کہتا وہ سنگل صوفے پر براجمان ہوا تھا، شاید ابھی سو کر اٹھا تھا۔
اس لیے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے بالوں کو پیچھے کی جانب کیا ہوا تھا، جن میں پانی کی بوندیں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ آج اسے اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھانا تھا۔ صبر کرو، بنا دیتی ہوں ابھی، آپ میرے پاس سے نہ جائے نا۔ ان کو اٹھتے دیکھ کر بریزے نے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ آپ میرا سر دبا دیں، پہلے درد سے پھٹ رہا ہے۔ ان کے دبانے سے اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی ان کے شانے پر سر رکھے بیٹھی تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ سمجھ آیا، ظاہر ہے دوسروں کے سر میں درد کروانے والوں کے خود بھی تو ہونا چاہیے نا کبھی۔ عاشر کے طنز سے کہنے پر رائما نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پھپھو اپنے بیٹے کو کہیں خاموش ہو جائیں، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ ماننا پڑے گا، بیماری میں بھی زبان بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے پھپھو، بریزے نے احتجاجاً پھر انہیں مخاطب کیا۔ عاشر اپنے روم میں جاؤ، میں ناشتہ وہیں بھجوا دوں گی تمہارا۔ سوری مما، میرا تو آج یہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا موڈ ہے۔ مزید پھیل کر بیٹھتے ہوئے اس نے پیر لمبے کر کے سامنے پڑی میز پر کینچی صورت رکھ دی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو بھی سر کی پشت پر لے جا کر تکیا سا بنا لیا تھا، ساتھ ہی ریموٹ اٹھا کر وہاں لگی ان لارج LCD بھی آن کر دی تھی، جہاں لگے میوزک کے چینل کی آواز اس کی جان بوجھ کر کافی تیز کر دی تھی۔ آپ کا بیٹا میرے ہاتھوں ہی قتل ہوگا پھپھو، شدید ناراضگی سے رائما کو کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زندگی جہنم بنا کر رکھ دی ہے بدتمیز انسان نے۔ کینہ توز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ جاتے جاتے صوفے پر بڑا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارنا نہیں بھولی تھی۔ آج واقعی اس کی طبیعت ناساز تھی جب ہی وہ اسٹیپ بیک لے گئی تھی، ورنہ تو بس ان دونوں میں سے کسی ایک کے شروع کرنے کی دیر ہوتی تھی، پھر تو جوان کی لڑائی کا آغاز ہوتا تھا۔ سب ہی ان سے تنگ آ جایا کرتے تھے۔ آپ کہہ رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہے؟ عاشر نے وہیں کشن اٹھا کر رائما کو دیکھتے ہوئے جتایا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو؟ ہمنا غازی نے مصنوعی خفگی سے اسے کہا، جو ابھی ملازمہ کے ساتھ اس کا ناشتہ لائی تھی۔ اس کے اشارے پر وہ میز پر ناشتہ رکھ کر چلی گئی تھی۔ یہ سراسر الزام ہے مامی، آپ کی بیٹی بھی کچھ کم نہیں ہے، بیماری میں بھی اتنی باتیں سنا کر گئی ہے مجھے، تو تم درگزر کر دیا کرو چھوٹی بہن سمجھ کر۔ استغفر اللہ، میں تو 7 جنموں میں بھی کبھی اس کو اپنی بہن نہ بناؤں۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھو کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ عاشر، رائما نے اسے خاموش کروانا چاہا، لیکن وہ ایک بار شروع ہو جائے تو وہ خاموش ہونا نہیں جانتا تھا۔ اور نہیں تو کیا ممی، اگر میری بہن اتنی بدتمیز ہوتی تو پھر آپ دیکھتی کہ میں کیسے اسے سیدھا کرتا۔ تمہیں بہنوں کی قدر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں بہن نہیں دی، اور میں تو کہتی ہوں کہ بہت ہی اچھا ہوا، ورنہ تو تم نے اس بیچاری کو جانے کتنا ٹارچر کرنا تھا۔ خود کے لیے کافی بنا کر وہ کچن سے واپس آ چکی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، کیا بچوں کی طرح لڑے جا رہے ہو؟ ہمنا غازی انہیں ڈانٹتی وہاں سے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بریزے، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس، دیکھو ذرا ایک ہی دن میں کیسا مرجھا گیا ہے یہ چہرہ۔ لال مرچوں سے نظر اتارو گی تمہاری؟ کیوں لال مرچیں ضائع کر رہی ہیں ممی؟ وہ بیچاری رات کے کھانے میں کیا چبائے گی پھر؟ اور ویسے بھی ایسے چہروں پر نظر نہیں لگتی، لوگوں کی نظریں خراب تھوڑی ہیں۔ ہاں، اگر کسی جن بھوت وغیرہ کی نظر پڑ گئی ہو تو وہ اور بات ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ ساتھ ہی لاپرواہی سے بولتا بھی جا رہا تھا۔ وہ لب بھینچے آنکھوں میں تیزی لیے اسے گھورتی رہی۔ عاشر، سعادت غازی کی بھاری اور سنجیدہ سی آواز پر وہ ہاتھ میں پکڑا کپ جلدی سے ٹرے میں رکھتا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا، جن کی آمد کا انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ بریزے اور رائما نے اپنی اپنی آنچل سر پر ڈالے تھے۔ تم آج بھی یونیورسٹی نہیں گئے؟ بے داغ لباس میں ملبوس براؤن گرم شال کو کندھوں پر ڈالے وہ اس سے مخاطب تھے۔ آج ویسے ہی چھٹی کر لی؟ اچھا، کیا آج میرے ساتھ زمینوں پر چلو؟ میں زمینوں پر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں نانا جان، لیکن ہے میرا مطلب کیا کام زمینوں پر؟ تذبذب سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ ہی رائما کو بھی مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ عاشر، میں تمہیں زمینوں کے حساب کتاب کے لیے نہیں لے جا رہا، بائک لے کر سارا دن آوارہ گردی کرتے رہو گے، اس سے اچھا ہے کہ میرے ساتھ چل کر زمینیں ہی دیکھ لو۔ سنجیدگی سے حکم صادر کرنے کے بعد وہ جاتے جاتے رکے تھے۔
ناشتہ سے فارغ ہو جاؤ تو کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہننا۔ سعادت غازی کو اس طرح کے کپڑے پہننا سخت ناپسند تھا۔ جی بہت ان کے سامنے وہ کوئی آرگیو نہیں کر پاتا تھا۔ ان کے جاتے ہی اس نے ادھورے ناشتے کی ٹرے آگے کھسکا دی تھی۔ موڈ شدید آف ہو چکا تھا۔ تیار ہو جاؤ، جا کر بابا تمہارے انتظار میں رکیں گے نہیں۔ رحمہ کے کہنے پر ایک تیز نظر بریزے پر ڈالتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جو ابھی بھی اس کی عزت افزائی پر ہنس رہی تھی۔ سورج ڈوبتے ہی نیو یارک سٹی روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ عام دنوں میں بھی وہاں کی چہل پہل اور رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جنید حالی کے چھوٹے سے لیکن خوبصورتی سے سجے ہوئے لکڑی والے گھر میں بھی روشنیاں جل اٹھی تھی۔ کچن سے کھانا لا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب مین ڈور کی بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ کرسی کھسکا کر وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ کھلا تو ہیلو مسٹر جنید۔ صاف رنگت اور نیلی آنکھوں والا ہیری ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، وہ اصل میں ممی نے ڈنر میں پورک بنایا ہے۔ ایز یو نو مجھے وہ پسند نہیں۔ کیا میں آپ کو ڈنر میں جوائن کر سکتا ہوں؟ بالکل، کیوں نہیں، آ جاؤ اندر۔ ہفتے میں 3 بار تو لازمی وہ ان کے گھر میں ہی بن بلائے مہمان کی طرح ڈنر کرنے آیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں زیادہ تر پورک کی ڈشز بنتی تھی جو اسے شروع سے ہی ناپسند تھا۔ ہیری کے لیے پلیٹ لے آؤ آئزل، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی اس سے کہا، معاف کرنا بیٹا، آج کے مینیو میں ہمارے پاس صرف دال چاول ہے۔ ہم باپ بیٹی کا آج ہلکی پھلکی غذا کھانے کا موڈ تھا تو آئزل نے یہی بنا لیا۔ اگر تم بتا کر آ جاتے تو میں تمہارے لیے کچھ اچھا بنوا دیتا۔ تھینک یو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے دال چاول بہت پسند ہے۔ پلیٹ میں زیرے والے خوشبودار چاول نکال کر ان پر دال ڈالے وہ رغبت سے کھا رہا تھا۔ کھانے کے دوران وہ ان دونوں سے اسکول کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے رہے تھے۔ وہ دونوں ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ آئزل بیٹا 2 کپ کافی بنا لاؤ، کھانے کے بعد اس سے کہتے ہوئے وہ ہیری کو لے کر چھوٹے سے لاؤنج میں لے آئے تھے۔ تو آج کل تم کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو؟ وہ جانتے تھے کہ ہیری کو اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہے۔ وہ بھی اسے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ فی الحال تو کچھ نہیں پڑھ رہا، اسٹڈیز کافی ٹف چل رہی ہیں تو بس سارا دھیان وہیں پر ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ آئزل کو گروسری کا کچھ سامان لینا تھا۔ جنید حالی سے اجازت لے کر وہ ہیری کے ساتھ قریب ہی بنے مارٹ میں آ گئی تھی۔ اس چھوٹے سے مارٹ میں وہ روزمرہ کی ضروریات کی ہر چیز مل جایا کرتی تھی۔ ریکس میں سجی چیزیں اٹھا کر دیکھتی وہ آگے بڑھ رہی تھی جبکہ وہ ٹرالی دھکیلتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ بچپن سے وہ ان کے سامنے پلا بڑا تھا۔ نون مسلم ہونے کے باوجود بھی جنید حالی اس پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ رات کے وقت بھی آئزل کو اس کے ساتھ مارٹ وغیرہ جانے کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔ یہ رش کیسا ہے؟ بڑی سی گلاس وال سے باہر گلی کا منظر کلیئر دکھائی دے رہا تھا جہاں کچھ لوگوں کا جمکٹا لگا ہوا تھا۔ آئزل اور ہیری اب بھی باہر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ جبھی خریداری کے لیے وہاں آتے ایک شخص نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کوئی اداکار تھا جو حلیہ بدلے مارٹ سے خریداری کر کے نکل رہا تھا، لیکن اس کے فینس نے اسے لانگ کوٹ، پی کیپ، چہرے پر لگے بلیک ماسک اور گردن میں لپیٹے مفلر کے باوجود بھی پہچان لیا تھا۔ کوئی گارڈ ساتھ نہ ہوئے پر سب ہی اس کے سر ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ سیلفیز بنوانے کے لیے پبلک فگر بننے کے بعد ان بیچاروں کی بھی پرائیویٹ لائف بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ویسے مجھے تو یہ تمہارا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ ایک دن تم بھی بل بورڈ کے نمبر 1 سنگر بن جاؤ گے اور پھر تمہارے فینس ایسے ہی تمہارے ارد گرد گھما کریں گے۔ بریڈ کے پیکٹ اٹھا کر ٹرالی میں ڈالتے ہوئے آئزل نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہیری کی آواز کافی خوبصورت تھی اور اس کا دوست ڈیرک دونوں مستقبل میں خود کو ٹاپ سنگر کے روپ میں دیکھا کرتے تھے۔ اسکول کے علاوہ بھی پارک اور دوسری جگہوں پر گانے کا شوق پورا کرتے ہوئے وہ لوگوں سے کافی داد سمیٹا کرتے تھے۔ تمہیں شوق نہیں ہے فیم کا؟ جی جیم کا؟ ایک جار اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہیری نے ایک غیر متوقع سوال پوچھا۔ نہیں، مجھے لوگوں کو گناہوں پر مائل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ گناہ؟ اس نے آبرو اٹھا کر آئزل کو دیکھا۔ ہر وہ کام گناہ ہے جو اللہ کے راستے سے روک کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔
म्यूजिक हराम तो नहीं है आइजल। उससे बेकिंग का सामान लेना था जो रेक्स में बहुत ऊपर कहीं रखा था। उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब ही हैरी ने हाथ ऊंचा करके वो 3-4 डब्बे उठाकर ट्रॉली में डाल दिए थे। हराम हलाल का मुझे नहीं पता, जिस चीज में नहुसत है, शहर शर है, जिसके सुनने पर अजाब है, तो मेरे लिए फिर ये हराम की हैसियत ही रखता है। म्यूजिक तो वैसे भी दिल को मुर्दा करके अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। अगर मैंने अल्लाह के बंदों को इस काम पर लगा दिया तो फिर तो अल्लाह ताला ने मुझे सीधा जहन्नम में भेजना है। उसने बेसाख्ता झुरझुरी लेकर कहा था। मैं भी तो अनकरीब यही काम करने लगा हूँ, तो क्या फिर मैं भी जहन्नम में जाऊंगा? पेशानी पर लकीरें लिए उसने इस्तफसार किया। हेड सर पर गिराए दोनों हाथ ट्रॉली पर रखे वो सिर्फ उसकी जानिब मुतवज्जा था। उसके आधे चेहरे पर स्याह मास्क लगा हुआ था। जब भी उसके तासरात को वो जांच नहीं पाई थी। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि किसके साथ क्या मामला होगा। वो शानी अचका कर बोली, तुमने कभी मुझे मना नहीं किया सिंगर बनने से। क्या तुम चाहती हो कि मैं जहन्नम में चला जाऊं? उसकी नीली आंखों में खफगी की झलक थी। हैरी, तुम एक अक्लमंद इंसान हो। तुम्हें बेहतर पता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है और क्या नहीं। और इस जहन्नम और जन्नत के कॉन्सेप्ट में तो मैंने आज तक किसी नॉन मुस्लिम को सीरियस होते नहीं देखा। क्या तुम मेरी कंसर्ट में भी नहीं आओगी? वो उसके जवाब का मुंतजिर था, जिसने कुछ लम्हों की खामोशी के वक्फे के बाद उसे देखा। अगर वीआईपी टिकट नहीं दोगे तो नहीं आऊंगी। उसका अंदाज धमकाने वाला था। तुम मेरी कामयाब होने के लिए जितनी दुआ करती हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी वीआईपी सीट पर बैठने भी नहीं देने वाला। वो पुरसुकून सा बोला, मैं तुम्हारा सिंगर बनने के लिए दुआ नहीं करती, मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें वो अता करे जिसमें तुम्हारी भलाई है। वो कहती आगे बढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी में तकरीबन सब ही यूसुफ के बारे में जानते थे कि वो रेशम का ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उसके साथ ही मास्टर्स कर रहा है। जहाँ कुछ लोग तमस्खुर से यूसुफ को देखते थे, वहीं काफी लोग उस पर रश्क करते हुए हवेली वालों के नरम दिली के कायल थे, जो एक मुलाजिम को भी अपने बच्चों की तरह ही अहमियत देते हुए उसे पढ़ा रहे थे। लोगों के इसी रवैये की वजह से शुरू में वो बहुत कम यूनी जाया करता था। बाद में फिर सालार के कामों की वजह से भी उसे वक्त नहीं मिल पाता था। वहाँ उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, जो चंद एक थे उनसे भी बस दुआ सलाम की हद तक ही वास्ता था। रेशम के टीचर भी उससे मुख्तलिफ ना थे। यूनी में भी वो अपने काम से काम ही रखा करती थी। एक ही क्लास में होने के बावजूद भी जहाँ रेशम फ्रंट सीट पर बैठना पसंद करती थी, वहीं यूसुफ सबसे आखिरी सीट चुनता था। क्लास में बेशक सारे तालिबे इल्म एक बराबर थे, लेकिन वो उसके और अपने स्टेटस को जानता था। वो उससे पीछे ही रहना पसंद करता था। एग्जाम सर पर होने की वजह से यूसुफ पर पढ़ाई का काफी बर्डन था। आज किस्मत से वो यूनिवर्सिटी आ गया था तो सारा वक्त अपनी पढ़ाई को देना चाहता था। लाइब्रेरी में किताबों के साथ सर खपाते हुए उसे जाने कितना वक्त बीत चुका था। उसे एहसास ही नहीं हो पाया। इस बार तो लग रहा है कि तुम ही टॉप करोगे। बड़ी सी लकड़ी की मेज के दूसरी जानब ठीक उसके सामने बैठती वो उससे मुखातिब थी, जिसने उसकी आवाज पर चौंक कर सर उठाया। कलाई में बंधी घड़ी को देखा तो एहसास हुआ कि आज उसने जरूरत से ज्यादा ही टाइम दे दिया है इन किताबों को। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे अब उसकी गर्दन भी दुखने लगी थी। पेन को मेज पर डाल के दोनों हाथों को गर्दन की पुष्ट पर रखे वो सर को हल्के हल्के दाएं बाएं हरकत देता खुद को पुरसुकून कर रहा था। ब्लैक हाई नेक पर ब्राउन जैकेट पहने अपने मासूम चेहरे को संजीदा तासुरात में डाले वो उसकी नजरों को भटकने पर मजबूर कर रहा था। ये लो, टिश्यू में लिपटा हुआ भाप उड़ाता काफी का मग उसने यूसुफ के सामने खिसका दिया। ठंड और थकन से बेहाल उसके वजूद को वो काफी का मग एक नेमत ही लगा था। शुक्रिया, उसने मग थामते हुए कहा तो मुकाबिल की आंखों में खफकी उतर आई। तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो तुमसे 30,000 का जोड़ा लेने के बावजूद भी शुक्रिया नहीं कहा था। उसने नकुवत से कहने पर यूसुफ के चेहरे पर लम्हे भर को हैरानगी के तासुरात उभरे थे। यानी उसने जोड़े की कीमत मालूम कर ली थी।
मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि तुमने यूसुफ के पैसे उसे वापस दिए या नहीं। मैंने तो उन्हें अभी तक उसकी कीमत भी नहीं बताई कि कहीं फिर से डांट ही ना पड़ जाए। उन्हें महंगा जोड़ा लेने पर एतराज़ नहीं होगा, उन्हें तो बस ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने तुमसे पैसे लेकर ड्रेस खरीदा। तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए, बस तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम्हें तो अपने घर भी भेजने होते हैं ना। कढ़ाई वाली काली चादर को सर तक ढांपते चिप्स के पैकेट से एक एक निकाल कर अपने मुंह में रखती अपने ही धुन में बोले जा रही थी। टांग पर टांग रखे एक हाथ में गर्म कॉफी का मग पकड़े, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे वो खामोशी से उसे देखते हुए सुन रहा था। जितनी हरारत इस गर्म कॉफी के मग से उसे मिल रही थी, उससे ज्यादा राहत उसकी बातों से यूसुफ के दिल को पहुंच रही थी। अगर उसे इसी तरह से देखते हुए, उसके बेसरोपा बातें सुनते हुए सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती तो भी वो खुशी खुशी गुजार देता। लेकिन वो ड्रेस मैंने नहीं खरीदा था, तुमने अपनी मर्जी से खरीद कर दिया था मुझे। दोनों हाथ उठाकर उसे बावर करवाती वो सारी जिम्मेदारी उस पर डाल गई थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, ये बात आप भी जानती हैं। एक गरम घूंट भरते हुए उसने लब कुशाई की। मालूम है मुझे, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं थी, उसने नाराजगी से कहा। क्या था अगर वो पिछली बातों की तरह इस बार भी खामोश रह जाता। वो तो उसे अपने ख्यालों में भी खुश नहीं रहने देता था। देख लेना, एक दिन तुम्हें ये कहने पर मजबूर कर दूंगी मैं। माफ कीजिएगा रेशान बीबी, लेकिन मेरी नीयत बदल गई है। हल्का सा उसकी जानिब झुक कर वो शौक से बोली। वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाया था। जिस दिन मैंने ये कहा तो आप भी समझ जाइएगा कि ये महज आपके वर्गलाने की वजह से हुआ है। मेरे वर्गलाने की वजह से? उसके लब हैरत से वाह हुए थे। कितने झूठे हो तुम यूसुफ। उसने तीखे आबरू से उसे देखा। कुशादा लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी रेक्स में जमानों से सजी किताबें कान लगाए उसकी अगली बात की मुंतजर थी। इस भीड़ बड़ी खामोशी में यूसुफ को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देती महसूस हो रही थी। समातें उसकी आवाज सुनने को बेताब थी। तुम भले इकरार न करो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बयान कर देती हैं। एक पुरसुकून और जताने वाली मुस्कुराहट के साथ कहती वो दोबारा सीधी हुई। नजरें झुकाए वो मेज की सतह को देखे जा रहा था। उसकी जो माना बात की तरदीद व तस्दीक भी नहीं कर पाया था। वो कब की वहां से उठकर बाहर जा चुकी थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। सब कुछ कहीं पस मंजर में जाता चला गया। खामोश से माहौल में धीमे सरों में बजते मोहब्बत के साथ वहां गूंजने लगे थे। कुछ देर पहले रेशम की आंखों में जलते देव की रोशनी से जैसे सारा जहां मुनव्वर हो गया था। गहरी सांस भर के उसने सर को तासुफ से हिलाया। वो जो अपने आप से भी इकरार करने से हिचकिचाता था, दिल में उभरते उन जज्बों को नजरअंदाज करके अपने ख्यालों को झटकने की कोशिश करता था। जो बात वो खुद से भी छुपाता फिर रहा था, वो कितनी आसानी से उसके मुंह पर कह गई थी। उसकी ख्वाहिश करना कुछ गलत ना था। वो थी ही ऐसी कि जिसकी ख्वाहिश में बंदा दुनिया से टकरा जाता। लेकिन वो नहीं चाहता था कि रेशम कभी उसके जज्बात से वाकिफ हो। ये तो तय था कि इन दोनों का जोड़ा बेजोड़ था। उसे पाने की तमन्ना करना ऐसा था जैसे जमीन पर रहते हुए चांद को पाने की ख्वाहिश करना है। उसकी मौजूदगी में वो उसे ना देखने की सही करता था। अपने आप को लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी, नजरों को कंट्रोल में रखने के बावजूद भी, इतना मोहतात रहने के बावजूद भी, वो फिर भी उसकी चोरी पकड़ने में कामयाब हो गई थी। तफ है तुम पर यूसुफ। खुद पर मलामत करता वो अपना सामान वहां से समेटने लगा। इतना तो उसे अंदाजा था कि कहीं ना कहीं रेशम उसके जज्बात के बारे में आगाह ही, लेकिन उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से उसका पर्दा चाक कर देगी। उसकी खैर थी, खुद को वो किसी तरह संभाल ही लेता, लेकिन इस पागल लड़की का क्या करता जो अपने अपने साथ उसकी जान की भी दुश्मन बन बैठी थी। अगर हवेली के किसी फर्द को इस बात की जरा सी भनक भी पड़ जाती तो यूसुफ सोचना भी नहीं चाहता था कि उसका अंजाम क्या हो सकता था। काफी देर तक पढ़ने के बाद थकावट का एहसास हुआ तो किताबें बंद करके उसने साइड पर रख कर दी थी। लैपटॉप को भी चार्ज पर लगाने के बाद वार्डरोब से अपने लिए कोई इजी सा सूट निकाल कर मुड़ी ही थी कि जब ही दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। ढीले जोड़े में बंधे बाल, हल्के नीले रंग के सादा सा लिबास पहने,
ہاتھ میں فون اور ایک تکیہ لگے ہوئے تھی۔ خیریت؟ ریشام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں آج تمہارے ساتھ سوؤں گی، وہ کہتی ہوئی بیڈ کی جانب آ گئی تھی۔ اجازت نہیں مانگی تھی، صرف اطلاع دی تھی۔ ریشام کو یاد آیا تھا کہ صبح وہ اس خواب کی وجہ سے کس قدر ڈری ہوئی تھی۔ یقیناً کافی خوفناک خواب ہی ہوگا، ورنہ بریزے اتنی آسانی سے خوفزدہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، شان نے اچکا کر کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے لیے ایک سائیڈ خالی کر دی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دونوں روم شیئر کر رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بلینکٹ اوڑھے وہ فون پر مصروف ہو چکی تھی، جبکہ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گرم پانی سے شاور لے کر وہ باہر آ کر ڈرائر سے بال سکھانے لگی، پھر چیئر پر پڑی اپنی گرم شال اٹھا کر اچھے سے اوڑھی۔ یقیناً وہ روم سے باہر جانے والی تھی۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، تمہارے لیے کافی بنا دوں؟ ریشام نے جاتے جاتے اس سے بھی پوچھ لیا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔